الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين. میرے انتہائی معزز مکرم سامعین، بزرگان دین، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور شعبان المعظم دراصل استقبال رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اس کی عظمت اور شرافت کے لیے، اس کے عظیم الشان ہونے کے لیے، اس کے بلند اور بالا مقام ہونے کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی ہے کہ اس میں قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے اور قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بلند اور اعلیٰ مقام کیوں عطا کیا ہے؟ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بلند اور اعلیٰ مقام اس لیے عطا کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق سے باتیں ہیں۔ ایک انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کا محبوب جو ہے وہ اس سے باتیں نہیں کرتا اور پھر ایسا موقع آ جائے کہ وہ محبوب جو ہے وہ اس سے کچھ باتیں کر لے اور وہ باتیں بھی اس طرح کی کہ جس میں اس کا جو ہے وہ مرتبہ اور مقام جو ہے وہ یہ ہو کہ محبت بھری باتیں ہوں، تو جس طرح سے اس انسان کی خوشی جو ہے وہ دیدنی ہوگی، اس انسان کی خوشی جو ہے وہ اس قابل ہوگی کہ اسے دیکھا جائے
اور جس طرح سے اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، جس طرح سے اس عاشق کے نزدیک اس محبوب کے کلام کی اہمیت ہے، اس محبوب کی باتوں کی اہمیت ہے، اس باتوں کی اہمیت کس طرح سے ہوگی کہ وہ اس کا تذکرہ اپنے دوستوں میں کرے گا اور خوشی کا اظہار کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میرے محبوب نے مجھ سے باتیں کی ہیں اور مجھ سے یہ باتیں کی ہیں، اور اس کے بات کرنے کا مقصد یہ تھا، وہ مجھے یہ پیغام دینا چاہتا تھا۔ ان مناظر کو، ان لمحات کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں نقوش کر کے اپنے دوستوں تک منتقل کرتا ہے، اور وہ نقوش بھی ایسے کہ گہرے نقوش ہوتے ہیں، اور وہ باتیں، وہ یادیں جو ہے وہ عرصے دراز تک یاد رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان سے محبت فرماتے ہیں، اسی طرح سے ہی انسان کے لیے اس کلام کو نازل کیا ہے۔ محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ انسان سے باتیں کی ہیں، ان باتوں کو جس مہینے کے اندر نازل کیا، اس مہینے کو اتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا کیا کہ اس کے اندر نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیا، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر کر دیا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کی فضیلت کو اپنے الفاظوں میں جا بجا مختلف مقام پر صحابہ اکرام کو جو ہے وہ سمجھایا کہ اس کی عظمت اور شرافت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا کتنا بلند مقام ہے۔ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے ممبر پر چڑھے اور پہلا قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے خلاف معمول اس طرح سے کیا کہ ایک قدم رکھا پھر آمین، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر آمین؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے بد دعا دی ہے، 3 قسم کے لوگوں کو بد دعا دی۔ پہلے فرمایا کہ وہ شخص جس کے والدین زندہ ہوں اور ناراض ہوں اس سے، ایسے شخص کے متعلق جبرائیل امین نے یہ بد دعا دی کہ وہ شخص تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ دوسرے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ درود نہ بھیجے، صرف مختصراً صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اس شخص کے متعلق بھی جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ آمین۔ اور پھر تیسرا فرمایا کہ وہ شخص جو رمضان المبارک کو پالے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ یہ جبرائیل امین نے بد دعا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ غور کرنے کی بات ہے کہ بد دعا دینے والے جبرائیل امین اور اس پر آمین کی مہر ثبت کرنے والے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسی دعا جو ہے وہ کبھی رد نہیں ہوگی۔ اور پھر اس 3 لوگوں کی جو کیفیات کو ذکر فرمایا، اس سے ایک اور بات بھی سمجھائی۔ ایک ہی موقع پر 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، ایک والدین کے نافرمان،
دوسرے جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو درود نہ پڑھے، تیسرا وہ شخص رمضان المبارک پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ یعنی جس طرح سے والدین کو راضی کرنا آسان ہے، جس طرح سے کسی مجلس کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا آسان ہے، اسی طرح سے رمضان المبارک میں اپنے گناہوں کو بخشوانا، معاف کروانا اتنا ہی آسان ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کسی شخص کو اگر اس کی تڑپ ہی نہ ہو، کسی شخص کے سامنے اس کی اہمیت ہی نہ ہو، کسی شخص کو اس کے متعلق جو ہے وہ کوئی توجہ ہی نہ ہو، تو ایسے شخص کا جس طرح سے عام ایام گزر جاتے ہیں، جس طرح سے عام دنوں کے اندر وہ دنیاوی اپنی امور کو، دنیاوی کاموں کو اہمیت دیتا ہے، جس طرح سے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ صبح و شام ایک کر دیتا ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ اس کا رمضان المبارک بھی گزر جاتا ہے اور اس کے کانوں میں جو ہے وہ جو تک نہیں رینگتی۔ یہ اتنا عظیم الشان مہینہ جو ہے وہ اس کے سامنے سے اسی طرح سے گزر جاتا ہے، اور اس کے اعمال میں، اس کے آخرت میں، اس کی نیکیوں میں رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں کو جو حاصل کرنے کا صفر بھی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم پر سایہ افگن ہونے والا ہے، اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معمولات کو دیکھیں، ہم اپنی صبح و شام کو دیکھیں، ہم اپنے کاموں کو دیکھیں، اور پھر اس طرح سے ترتیب دیں کہ رمضان المبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کر سکیں، زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ عبادت کر سکیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود استقبال رمضان کس طرح سے فرماتے، خود شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے اور صحابہ اکرام کو جمع کر کے پھر اس ماہ رمضان المبارک کے متعلق فضائل سناتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ تم پر ایک عظیم الشان مہینہ جو ہے وہ آ رہا ہے، بہت ہی عظیم الشان مہینہ جو ہے وہ تم پر سایہ افگن ہو رہا ہے، اس کا سایہ تم پر آنے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ان کی ذات جو ہے وہ عظیم الشان ہے، اور پھر ان کا اس مہینے کے متعلق عظیم الشان کہنا یہ اس کی شان کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر اس عظیم الشان مہینے کو عظیم الشان پیغمبر جو ہے اگر اس کو عظیم الشان کہہ دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کوئی اور الفاظ نہیں۔ اور قرآن کریم نے اس کے متعلق جو فرمایا وہ یہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی، یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے۔ لفظ رمضان کے متعلق بھی علماء اکرام نے لکھا ہے کہ را میم ذا سے مشتق ہے، اس کو را میم ذا سے لیا گیا ہے، اور اس کے معنی جو ہے وہ جھلسا دینے والے ہیں، جلا دینے والے۔ اور رمضان کو عرب والے رمضان اس لیے کہتے کہ اس مہینے میں جو ہے وہ شدید ترین گرمی ہوتی، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا۔ لیکن علماء کرام نے دوسری وجہ بھی یہ بیان فرمائی ہے کہ اس مہینے میں گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انسانوں کے گناہوں کو جو ہے وہ جھلسا دیتی ہے، جلا دیتی ہے، گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظوں میں اس طرح سے سمجھایا کہ جس طرح سے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا آسان ہے، جس طرح سے والدین جو ناراض ہوں ان کو راضی کرنا آسان ہے، اسی طرح سے رب کو منانا بھی اتنا ہی آسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا بھی اتنا ہی آسان ہے۔ تو ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں
غور کرنا یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے جو ہے وہ غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں. اور غور اور تدبر کرنا کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ انسان سکون اور راحت کے وقت میں، جب اس کے ذہن میں کوئی کسی قسم کا انتشار نہ ہو، اس وقت بیٹھ کر وہ اپنی راحت کے لیے فیصلے کرے، اپنی خوشی کے لیے جو ہے وہ آئندہ کے متعلق غور اور تدبر کرے. اور نیک لوگوں کے متعلق فرمایا قرآن کریم میں جا وجہ ہے کہ یتفکرون فی خلق السماوات، وہ غور کرتے ہیں آسمان اور زمین کی خلقت میں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر اس طرح سے بھی فرمایا ہے کہ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، کہ جو عقل والے ہیں، جو غور کرنے والے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی غور اور تدبر کرنے کی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ تم اپنے معاملات پر، اپنی زندگی پر اور اپنے آئندہ آنے والے حالات کے متعلق جو ہے غور اور تدبر کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت انسان کو عطا کی ہے کہ وہ اپنی اچھائی اور برائی کے متعلق خود جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کرنے کی قوت جو ہے وہ صلاحیت عطا کی ہے. اب انسان اگر غور ہی نہیں کرتا، انسان اس طرف توجہ ہی نہیں دیتا، نہیں نظر سے اس طرف توجہ دیتا ہے، نہیں دل سے، نہیں جان سے، اپنے جسم سے بھی نہ توجہ دیتا ہے، نہ نظر سے توجہ دیتا ہے، نہ جان سے، نہ دل سے توجہ دیتا ہے، تو ایسے شخص کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میری عبادت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی قطعاً ضرورت نہیں کہ یہ کھانا کھلائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر یہ مستغنی ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی مستغنی اور بے پرواہ نہیں ہے. اس کو اسی طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایک شخص کے پاس بہت زیادہ قوت ہے، اس کے بعد بہت بڑی پاور ہے، اور دوسرا ماتحت شخص جو ہے وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا، اور ماتحت شخص جو ہے ضرورت اسی کی ہے، ضرورت اسی ماتحت کی ہے، لیکن یہ جو ہے اس طرف التفات ہی نہیں کرتا، اس طرف نہ آنکھوں سے مڑتا ہے، نہ جان سے، جسم سے مڑتا ہے، نہ دل سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بلکہ وہ بے پرواہی کے ساتھ وہاں سے جو ہے وہ اس لمحے کو، ان اوقات کو جو ہے وہ گزار دیتا ہے. تو سوچئے کہ جس کے پاس قوت اور طاقت اور پاور ہے اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ خاموش ہو جائے گا، وہ یہ کہے گا اگر اس کو ضرورت نہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ اس کو اگر ضرورت نہیں ہے کہ یہ اپنی مشکل کے لیے، اپنی حاجت کے لیے میری طرف آئے اور مجھے کہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اسے بلاؤں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسان سے محبت فرماتے ہیں. انسان اگر غفلت کی زندگی گزارتا ہے، انسان اگر بے پرواہی کی زندگی گزارتا ہے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس پر طرح طرح کے واقعات مسلط کرتا ہے، کیفیات مسلط کرتا ہے، اس کے اوپر اس طرح کے احوال مسلط کرتا ہے کہ اسے جو ہے رب کے علاوہ کوئی اور نظر نہ آئے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح علاوہ جو ہے کوئی نظر نہ آئے. اور ان واقعات اور حالات کے اندر اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے بعد اس کا یقین جو ہے پختہ اور کامل ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی دیتے ہیں، ایمان میں ترقی دیتے ہیں، یقین کے اندر ترقی دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ.
اس کو اللہ تبارک و تعالی ایمان اور یقین کے ساتھ ساتھ آخرت کا یقین بھی اس کا کامل کر دیتے ہیں. اور پھر ایمان کا اضافہ، یہی دین اسلام کا بنیادی مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان جو ہے وہ یقین کامل اور پختہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اور اللہ تبارک و تعالی کی جو باتیں انسانوں سے کی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے، جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے، اس قرآن کریم اور ان باتوں کے متعلق اس کا یقین اگر پختہ ہو جاتا ہے تو یہی شریعت کا دین کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اتنا ہے. تو رمضان المبارک کا استقبال ہمیں کرنا ہے، اور استقبال کے لیے ضروری نہیں کہ ہم کسی نعروں یا پھر کسی گونج کے اندر رمضان المبارک کا استقبال کریں، یہ پھول پتیاں جو ہے وہ رمضان المبارک کے لیے ہم نشاور کریں، بلکہ استقبال رمضان کے لیے ہمیں اپنے دل کو، اپنی جان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی ناک کو، اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تبارک و تعالی کی حکم کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جسم کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کا کیا حکم ہے؟ ہمارے اس لمحے کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کا کیا حکم ہے؟ یہ استقبال رمضان ہے. اور انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو وقت ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بعد میں کر لوں گا. یہ دراصل شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کر لوں گا. اسی دھوکے کے اندر رہتے ہوئے اس کا وقت جو ہے وہ برف کی طرح پگھلتا رہتا ہے، اور پھر جس چیز کے اندر یہ مصروف ہوتا ہے اس مصروفیت کی وجہ سے اس کے دل کی جو صلاحیت ہے کہ کسی چیز کو جذب کر لے اور جذب اور لینے کے بعد اس کو اپنے اندر جو ہے وہ اس طرح سے شامل کر لے کہ پھر وہ نہ ہٹے. اس کا دل جو ہے پھر اسی چیز کو قبول کر لیتا ہے، پھر دوسری چیز کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو، ایمان کو قبول کرنے میں، ایمان والے اعمال کرنے میں اس کو جو ہے وہ مشقت اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کو مشکل لگتا ہے کہ میں اللہ کے اس کے حکم کو کیسا پورا کروں. اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سختی بڑھتی جاتی ہے. اس کو قرآن کریم نے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے سمجھایا ہے کہ ایمان کے علاوہ انسان کوئی برا عمل نہیں کرتا، لیکن اس کے دل کے اندر محبت ہے دنیا کی، اس کے دل کے اندر محبت ہے کہ میں مال کماؤں، اور اس کو وہ زیادہ سے زیادہ وقت دیتا ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی چیز کی محبت بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا دل میں آ جانا دراصل یہ گناہ ہے. اور گناہ جب دل میں آتا ہے، کسی چیز کی محبت جب دل میں آتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ سیاہ ہوتا ہے، اور وہ سیاہ اثر جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے. ایسا نہیں کہ صبح کیا تو صبح کو اثر پڑ گیا، شام کیا تو شام کو اثر پڑ گیا، بلکہ اس میں جو ہے وہ سالوں لگ جاتے ہیں، اور وہ اثر بڑھتے 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 دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کا اثر جو ہے وہ دل پر سیاہی ہے، اور سیاہی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ دل جو ہے وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، وہ حق کو قبول نہیں کر سکتا، وہ اچھائی کو قبول نہیں کر سکتا. پھر فرمایا کہ اس دل کی سختی کا علاج یہ ہے کہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. اس دل کی سختی کا علاج یہ ہے کہ موت کو یاد کیا جائے، آنکھوں سے آنسو بہائے جائیں، آخرت کو یاد کیا جائے، آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ بہائے جائیں. اس طرح سے یہ دل کی سختی اور شقاوت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہمیں سمجھایا ہے. شعبان المعظم کا مہینہ ہے،
ہم رمضان المبارک سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم استقبال رمضان اپنے اعمال کے ذریعے سے کریں، ہم استقبال رمضان گناہوں کو ترک کر کے کریں، ہم استقبال رمضان المبارک میں اپنی روٹین عبادات کے لیے مختص کر کے کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔